اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں عورتوں کے متعلق وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ اس سوال کا تعلق قرآن مجید میں سورہ نساء کی ابتدائی آیات کے ساتھ ہے۔ ان ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے خواتین کا ذکر فرمایا کہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کے بارے میں تم انصاف سے کام لو، اگر تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر جو تمہارے من کو لگے تم خواتین سے شادی کر سکتے ہو، ایک دو تین چار شادیاں کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے متعدد بیویوں کے درمیان تو فواحدۃ پھر ایک ہی بیوی کے ساتھ نکاح کرو، ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ تو اس آیت کا تعلق بھی سورہ نساء کی ابتدائی آیات کے ساتھ ہے جہاں پر خواتین کے متعلق حکم دیا گیا ہے، خاص طور پہ ان یتیم بچیوں کے بارے میں جو تمہاری کسٹڈی میں ہے اور تم ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو لیکن ان کو ان کا حق نہیں دیتے، یعنی ان کے حق مہر اس طرح نہیں دیتے جس طرح تم دیگر آزاد عورتوں کو جنہ حق مہر دیتے ہو، یعنی ان کے حقوق کو تم دباتے ہو۔ تو یہاں پر اس آیت کا تعلق بھی اس ابتدائی آیات کے ساتھ ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں خواتین کے متعلق، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں بتاتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں تمہیں بتاتے ہیں، وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو تلاوت کیے جاتا ہے تم پہ کتاب میں، یعنی جو تم نے قرآن مجید میں پڑھ لیا ہے، اور یہ اشارہ ہے سورہ نساء کی پہلی آیات کی طرف، اور جو تم پہ تلاوت کیا گیا ہے کتاب سے، فی یتام النساء، ان یتیم عورتوں کے متعلق، اللاتی لا تؤتونہن، کہ وہ یتیم عورتیں، یتیم بچیاں، لا تؤتونہن، جن کو تم نہیں دیتے، ماں وہ حق مہر، کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، ان تم ان سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہو لیکن تم ان کو ان کا حق مہر نہیں دیتے، یا پھر تم ان کو ویسے دبا کر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو کہ کہیں ہم نے ان کا باہر نکاح کر دیا تو یہ ہم سے وراثت لے کر نہ چلی جائے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ان عورتوں کے متعلق بتاتے ہیں، ان یتیم عورتوں کے متعلق جن کو تم ان کا حق مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لیکن وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، لیکن تم شوق رکھتے ہو اس بات میں کہ تم ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح کرنے کی رغبت تم رکھتے ہو لیکن ان کا حق مہر ان کو نہیں دیتے۔ ایک تو ان عورتوں کے متعلق اللہ تمہیں بتاتے ہیں کہ جن سے تم نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو لیکن ان کا حق نہیں دیتے۔ نمبر 2، والمستضعفین من الولدان، اور
ان کمزور بچوں کے بارے میں، ان کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تمہیں بتاتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی سورہ نساء کی پہلی آیات کے ساتھ ہے جہاں پر یتیم بچوں کا ذکر آیا ہے کہ جن کا مال تمہارے پاس ہے، اور وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ تم یتیم بچوں کی ان کی تربیت کرو، ان کی جانچ کرو، تھوڑا سا مال دے کر ان کو پرکھو کہ یہ اپنے مال کے بارے میں کس قدر سنجیدہ ہو چکے ہیں، یا ابھی تک بے شعور ہیں، یا ان کا شعور بیدار ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، تو اس بارے میں ان کی جانچ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور ان کمزور بچوں کے بارے میں اللہ تمہیں بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، کہ تم ان یتیم بچوں کے بارے میں انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کے مالی حقوق کا بھی خیال رکھو، اور اگر وہ خواتین ہیں، یتیم بچیاں ہیں، تو ان کا حق مہر بھی ان کو دو اگر تم ان سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، بالکل اسی طرح جس طرح ایک آزاد عورت کو اس کا حق مہر دیا جاتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، یقیناً اللہ رب العزت اسے خوب جاننے والے، اسے خوب جاننے والے ہیں۔ تو چونکہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ معاشرے کے جو کمزور ترین افراد ہیں ان میں ایک تو خواتین، اور خاص طور پہ وہ خواتین، وہ بچیاں جو ابھی تک یتیم ہیں، جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، اور معاشرے کے کمزور ترین بچے یعنی یتیم بچے، ان کے بارے میں اللہ خالق کائنات نے جو پیچھے اشارہ کیا تھا سورہ نساء کی ابتدا میں، اس آیت میں بھی انہی کی طرف اشارہ ہے کہ ان یتیم بچیوں کو کے ساتھ تم نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ان کا حق مہر ان کو پورا پورا دو، اور ان کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی ذات جو ہے نا، وہ جو بھی خیر کا کام کرے گا اسے اللہ کی ذات خوب جاننے والی اور جانچنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ نساء کی ابتدا میں 5ویں پارے کے تقریباً تیسرے رکوع کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، فرمایا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگران اور ان کا نگہبان مقرر کیا ہے، اور وہاں پہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے نافرمانی کا خدشہ ہو تو اللہ نے پھر وہاں پہ فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ، پہلے نمبر پر ان کو سمجھاؤ، نمبر 2 وَاهْجُرُوهُنَّ، ان سے جو جنسی تعلقات ہیں وہ ختم کر دو دوسرے سٹیپ میں۔ تیسرے سٹیپ میں فرمایا کہ ان کی تعدیب بھی کر سکتے ہو، یعنی تمہیں کچھ ان کو سخت سست کہنا پڑ جائے اور جسمانی طور پر ان کو تھوڑی سی پنشمنٹ دینی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اس کا بھی دائرہ کار اسلام نے بتا دیا کس حد تک تم کر سکتے ہو، کس حد تک نہیں کر سکتے۔ اور آخری پھر یہ تھا کہ تم ایک مرد عورت کے خاندان میں سے اور ایک مرد وہ شوہر کے خاندان میں سے، دونوں کو بطور ثالث کے مقرر کر کے میاں بیوی کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اور اگر وہ صلح کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ کی ذات بیچ میں سے صلح کا رستہ نکال دیں گے۔ یہ اللہ نے وہاں پر عورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ عورت اگر نافرمانی کے لیے کھڑی ہو جائے اور اپنے شوہر کو معاشرے میں بے وقت کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو پھر یہ آپشن آپ نے استعمال کرنے۔ یہاں پہ آگے والی آیت میں اللہ خالق کی کائنات فرماتے ہیں اگر عورت کو خدشہ ہو کہ میرا شوہر کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، عورت حقوق ادا کر رہی ہے لیکن شوہر وہ اس کو فارغ کرنے والا ہے یا کسی طریقے اس کے ساتھ کوئی رستہ تلاش کر رہا ہے اس کو اپنے عقد سے نکالنے کا، تو اللہ خالق کائنات نے یہاں پر اس کا حل بیان کیا ہے، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔